دوسرا نسخہ جو خود امام حاضر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ نے عطا کیا ہے، اس واقعے کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اور بہت ہی بہترین نسخہ ہے زان گرامی، اس کو اپنا لے۔ یہ واقعہ نقل ہے کہ ملا فتح علی عراقی یہ واقعے کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عراق میں ایک بہت بڑے عالم جلیل القدر رہا کرتے تھے جس کا نام تھا اخند ملا محمد عراقی۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی، عالم دین تھے، مگر بہت پریشان تھے، مشکلات میں گرفتار تھے، سختیوں میں ہر طریقے کو اپنایا مگر مشکل حل نہیں ہوئی، زندگی ان کی مشکلات میں گرفتار تھی، بہت پریشان تھے۔ کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بیابان ہے، وہاں پر خیمہ لگایا گیا ہے، بڑا سا خیمہ ہے، اور وہاں کہا گیا یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو کہا گیا یہ امام حاضر کا خیمہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں امام حاضر سے ملاقات کے لیے امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد 10 بستہ امام سے کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، مولا میں سختیوں میں ہوں، مولا کوئی نسخہ بتائیں۔ امام نے اشارہ کیا، کہا ایک عالم دین کی جانب، کہا یہ جو سید ہے اس سید کے خیمے میں جاؤ، تمہاری مشکل کو وہ حل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سید کے خیمے میں گیا، جیسے ہی میں سید کے خیمے میں گیا اور دیکھا کہ جانماز پر ایک سید بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی میں قریب آیا دیکھا یہ تو ملا سلطان آبادی ہے، جانتے تھے پہچانتے تھے، وہ انہی کے شہر کے تھے، وہ بھی عالم دین تھے ملا سلطان آبادی، جس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے دل میں تھوڑی سی قدورت تھی اور تھوڑا سا یہ مغرور تھے، سمجھتے تھے کہ میں زیادہ عالم ہوں، یہ زیادہ عالم نہیں ہے۔ ہوتا ہے علماء میں، ہوتا ہے نا دوسرے سے تھوڑا بہت حسد۔ کہا میں نے جیسے دیکھا کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو ہماری قبلہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا، اب امام نے فرمایا تو بہرحال گئے، جا کر ان سے 10 بستہ کہا کہ میں مشکل میں گرفتار ہوں، کوئی نسخہ بتائیے۔ تو انہوں نے 3 عمل بتائے اور کہا کہ دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو پڑھو، 70 مرتبہ۔ اس کے بعد 2 چھوٹی سی دعائیں بتائی ہیں، انشاءاللہ کوئی اور مناسبت سے بیان کروں گا دعاؤں۔ کہا وہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد فوری ان کے مکان پر گئے، اس لیے کہ اب انہوں نے خواب میں دیکھا، اور یاد رکھیں معصومین کو جو خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ وہ فوری ان کے گھر پر پہنچے، مکان پر پہنچے، جیسے مکان پر پہنچے دیکھا انہوں نے ویسے ہی جانماز پر بیٹھ کے تسبیح ذکر الہی کر رہے ہیں۔ گئے جا کر ان کی خدمت، جیسے ہی پہنچے وہ مسکرا کے دیکھنے لگے، جیسے کہ ان کو سارا خواب کا ماجرا معلوم ہے۔ وہ جا کر ان سے کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی عمل بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے۔ انہوں نے وہی 3 عمل بتائے ہیں جو خواب میں انہوں نے بتایا تھا، وہی 3 عمل انہوں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ جب اس عمل کو اپنایا، اس قدر صریح میری مشکلات دور ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں امام نے حوالہ دیا ایک سید کا، دیکھیں امام چاہتے تو خود حل کر سکتے تھے، مگر امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نمائندے قرار دیں گے، ہم وسیلے قرار دیں گے، ان وسیلوں کا انکار نہ کرنا کہ دیکھو تمہاری مشکل وہی سید حل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعے امام بتا بھی دیے ہیں کہ دیکھو تم کبھی کسی کو چھوٹا سمجھتے ہو، دیکھو یہ چھوٹے نہیں ہوتے، بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ بزرگ ہونے کے لیے انسان کو ریش سفید ہونا ضروری نہیں ہے، بزرگ ہونے کے لیے انسان کا ایمان بزرگ ہونا چاہیے، اس سے انسان بزرگ ہوتا ہے۔ امام نے کہا اسے اپناؤ۔